السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأصل في الأشياء الإباحة لقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما فی الارض جمیعا. اشیاء میں اصل اباحت ہے. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا، الا یہ کہ اس کی حرمت پر، اس کی تحریم پر دلیل وارد ہو جائے، منع کر دیا جائے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی. تو جب تک کسی چیز کے استعمال پر شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوتی تو اس چیز کا استعمال ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، مباح ہوگا. لیکن جو عبادات ہیں وہاں پر قانون اس سے مختلف ہے، قاعدہ اس سے مختلف ہے. اشیاء میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے، اباحت ہے، یہاں تک کہ اس کی تحریم پر، اس کی حرمت پر دلیل وارد ہو جائے. اس کے برعکس جو عبادات ہیں تو عبادات میں یہ اصول، یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ کلیہ، یہ متبع، یہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ عبادت میں اصل دلیل ہے. وہ کام کیجئے جس کے کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. قرآن حکیم کی آیت ہے فاذکروا اللہ کما علمکم. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، کما علمکم، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تعلیم دی. قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے انا اول العابدین. انا، میں، اول، سب سے پہلا، العابدین، عبادت کرنے والا ہوں. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 صحابہ آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس، پوچھ رہے تھے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے متعلق کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا کس قدر اہتمام کرتے. بتایا گیا تو تینوں صحابہ نے اپنے اپنے عزم کا، جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا. ایک نے کہا کہ اما انا فأصلی اللیل ولأنام، میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، تہجد نماز پڑھتے پڑھتے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ساری رات عبادت میں گزار دوں گا اور سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ النَّهَارَ وَلَا أُفْطِرُ، میں مسلسل روزے رکھوں گا، پورا ہفتہ، پورا مہینہ روزے سے گزار دوں گا اور کبھی کسی دن روزہ افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا. ان تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنے ان جذبات کا اظہار کیا تو یقیناً ان کی نیت اچھی تھی اور وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتے تھے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو مغفور ہے، مغفور لہو ہیں، اور کہاں ہم؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کا زیادہ اہتمام کریں،
لہذا انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر یہ 3 ارادے کر لیے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 صحابہ آئے, انہوں نے سوال پوچھا, ازواج مطہرات نے جواب دیا, بتایا, خلوت کی عبادت کے متعلق آگاہ کیا. تو جانے سے پہلے وہ تینوں اپنے جذبات کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کر کے گئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کیا, خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انا اتقاکم للہ, لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اما انا فاصلی اللیل وانام, رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. جس نے یہ کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا سوؤں گا نہیں, یہ اس کی اپنی ذاتی خواہش ہے, اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے, اس کی اپنی ذاتی عقیدت اور محبت ہے. اور دین اسلام کسی کی ذاتی عقیدت کا نام نہیں, کسی کی ذاتی محبت کا نام نہیں, کسی کی ذاتی عقیدت اور چاہت کا نام نہیں, کسی کی ذاتی تمنا اور خواہش کا نام نہیں کہ انسان کے دماغ میں جو آئے وہ اسے نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دے. نہیں, لازم ہے کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اور آپ کی تعلیمات عالیہ کے مطابق کی جائے. تب اجر ملے گا, تب ثواب ملے گا, تب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا, تب وہ عبادت مقبول ہوگی, وگرنہ مردود ہے. میں ساری رات سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, تو ساری رات پوری رات مسلسل عبادت میں گزار دینا یہ کوئی نیکی نہیں. وَأَصُومُ النَّهَارَ وَأُفْطِرُ, روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں. رمضان کے علاوہ نفلی روزے اگر کسی نے رکھنے ہیں تو وہ پورا مہینہ ارادہ کر لے کہ جس طرح رمضان کے روزے مسلسل رکھے تھے ایسے ہی رکھیں گے, تو یہ اس کی ذاتی تمنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا, الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا, بجائے نیکیاں کمانے کے گناہ کمائیں گے, کیونکہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, جبکہ مطلوب سنت کی مطابقت ہے, سنت کی متابعت ہے. اور جس نے کہا کہ میں شادیاں نہیں کروں گا, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میری بیویاں بھی ہیں, اور سنو, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے. قرآن حکیم کی آیات ہے, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو, جو اللہ کے رسول نے تمہیں نہیں دیا اسے ترک کر دو. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہرگز مت بڑھو, انتظار کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, انتظار کرو, علم حاصل کرو, دیکھو اس بارے میں حکم کیا ہے, تعلیمات کیا ملتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری دلیل نہیں, ہمارا حکم نہیں, ہم نے وہ عمل کیا نہیں, کرنے کا حکم دیا نہیں, اگر کوئی کرے گا فہو رد, ریجیکٹڈ, مردود ہے, غیر مقبول ہے, اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا. تو لہذا خواتین کے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا جائزہ
جب ہم قرآن اور حدیث کی تصریحات کی روشنی میں لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ذکر فرمایا، اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ صحیح البخاری کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر جو مستند روایات ہیں، ان تمام مستند روایات کے اندر جو بات ملتی ہے وہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، دیگر صحابیات مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ ان کے لیے اعتکاف کے خیمے اور چادریں مسجد میں لگائے جاتے تھے۔ کسی ایک ضعیف روایت کے اندر بھی یہ بات وارد نہیں ہوئی کہ کسی خاتون نے گھر میں اعتکاف کیا ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آیا ہو اور آپ نے اس کا اقرار کیا ہو۔ اور اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الدلیل علی من اثبت، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو کسی کام کو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر میں اعتکاف جائز ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور اگر ایسی کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برعکس دلیل ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی، تو ضد چھوڑ کر، ہٹ دھرمی مخالفت چھوڑ کر حق کو ماننا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی اسی بات کی متقاضی ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام متفقہ دلائل اور شریعت کی تصریحات کے بعد اگر کوئی خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے، وہ بیٹھ تو جائے گی لیکن اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مسلمان کہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سنت کے مطابق تمام کام کرے، لیکن یہ تمام کام کون سے مہینے میں کرے؟ رمضان کے مہینے میں کرے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھے جاتے ہیں، راتوں کو قیام کیا جاتا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو وہ حج کر رہا ہے کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ کیا اس کا حج اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے ذو الحجہ کے مہینے میں، نہ کہ رمضان کے مہینے میں۔ کوئی مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ طیبہ میں حج کرنے کے لیے چلا جائے اور کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک شخص امام مالک کو بتایا گیا کہ اس نے احرام کی نیت کی ہے مسجد نبوی سے۔ ہم نے اسے سمجھایا تو آگے سے وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے چند میل کی تو بات ہے، چند کلومیٹر کی بات ہے، احرام ہی تو باندھنا ہے نا، احرام کی نیت کرنی ہے، مسجد نبوی سے کر لو یا مسجد نبوی سے باہر چند کلومیٹر کی مسافت پر جہاں ابیار علی ہے، میقات الحلیفہ ہے، وہاں سے کر لو، یہاں سے کر لو یا وہاں سے کر لو، بات تو ایک ہی ہے، احرامی باندھنا ہے، احرامی کی نیت کرنی ہے، یہاں سے کر لو وہاں سے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ کے بندے اس سے بڑے فتنے کی اور گناہ کی بات اور حرج کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسا عمل کر رہے ہو جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کوئی بری بات تو نہیں کہی، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی تو پڑھا ہے، کوئی غلط بات تھوڑی کہی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فقط یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، بس اتنا کہو۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اس طرح تو اگر ہم یہ کہیں کہ کہاں منع کیا گیا، کہاں منع کیا گیا ہے، تو پھر تو دین اسلام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔
پھر کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آج ہم مغرب کی 3 رکعتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 رکعتیں پڑھیں گے، نیت ہماری یہ ہے کہ زیادہ اجر مل جائے، زیادہ ثواب مل جائے۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، نماز عصر کے 4 فرض ہیں، نماز عشاء کے فرض 4 ہیں، تو آج ہم نماز مغرب اگر 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ ہم وہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس عمل کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے، نہیں کیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ منع کہاں کیا گیا؟ جب منع نہیں کیا گیا تو پھر ہم کریں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ منع ہی تو ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم نماز عید کے لیے اذان کہیں گے، اقامت کہیں گے، دلیل یہ ہے کہ منع نہیں کیا گیا، دلیل یہ ہے کہ فجر کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، نماز ظہر کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، نماز عصر کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، نماز مغرب کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، نماز عشاء کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، نماز جمعہ کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ تو لہذا ہم نماز عید کے لیے بھی کیا کریں گے؟ اذان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے۔ کیا اس کی یہ دلیل قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اب کوئی کہے کہ منع کا کیا، یہ منع ہی تو ہے۔ اگر جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم بیان کرتے، لیکن آپ نے نہیں کیا، لہذا نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔